عمران خان کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ اسے قدرت نے ایسے کپڑے عطا کیے ہیں کہ اس کے دشمن جتنی مرضی اس کی کردار کشی کر لیں، اس کے دامن پر داغ خود بہت دھلتے جاتے ہیں۔ شاید اسے کینسر کے مریضوں کی دعائیں ہی کافی ہیں۔ جاوید خاشمی نے دغا دیا، آج وہ کہیں کا نہیں رہا۔ کوئی پارٹی سے ٹکٹ دینے کو ہی تیار نہیں۔ حامد خان، عائشہ گل علی، جسٹس وجیہ الدین، عامر لیاقت حسین سے لے کر فیصل واؤڈا تک، اور اپنی پارٹی میں آ کر پھر جانے والے کچھ لوگ جو اس سے ٹکرائے ماضی کا حصہ بن گئے۔ ریحام خان نے کتاب لکھی لیکن خان نے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ آج بھی زہر اگلتی پھرتی ہے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں تک کہ مریم صفدر بھی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ پھر کہا گیا انویسٹر کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اپنی ہی حکومت میں انہیں سائیڈ لائن کیا جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ مانگ رہے تھے۔ پھر علیم خان اور جہانگیر ترین جو 2018 میں خود لوگوں کو ٹکٹ دیتے تھے، آج دوسروں کے آگے ٹکٹ کا کشکول لیے کھڑے ہیں۔ پھر شوشوڑا کی اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھایا تو اس کا ککھ نہیں رہے گا اور لندن بھاگ جائے گا۔ آج 13 پارٹیاں بشمول الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہو گئے ہیں، لیکن اکیلا عمران خان ان سب پر بھاری پڑ رہا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ ایجنسیاں جلسے کراتی ہیں، حکومت ہے تو بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آج یہ بیانیہ بھی دفن ہو گیا۔ 9 اپریل کو کہا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو۔ 10 اپریل کو کراچی سے لوئر دیر تک عوام کا جمع غفیر نکل پڑا، غرض یہ کہ جس نے یہ سمجھا ہمارے بغیر خان کچھ نہیں، آج وہ خود عوام میں نکلنے کے قابل نہیں رہے۔ سادہ مزاج ہے، عام انسانوں کی طرح گنہگار بھی ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی کھاتا ہے، اور روایتی سیاستدانوں کی طرح عیار بھی نہیں۔ کچھ بڑے بڑے وعدے بھی کر بیٹھا جو پورے نہ کر سکا، لیکن اپنے ملک اور لوگوں کے لیے اپنی کوئی انا نہیں۔ بس ایک دھن اس کے سر پر سوار ہے کہ اپنے لوگوں کو ان کے غصب شدہ حقوق دلائے اور پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک مثالی ملک بنائے۔ الحمدللہ اب عمران خان اتنی بڑی سیاسی طاقت بن گیا ہے کہ 13 پارٹیاں الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بھی الیکشن کروانے سے کترا رہی ہیں۔ حاصل گفتگو یہ کہ تم سب مل کر اور علیحدہ علیحدہ اپنی چال چلتے ہو، اور ایک تدبیر اللہ رب العزت کی ہوتی ہے جو سب پر بھاری ہے۔